بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 2000 سال پہلے کی بات ہے کہ چین کے کسی شہر میں سونے کا ایک 5 ٹن وزنی بت بنایا گیا۔ مقصود یہ تھا کہ یہ چین کے تاریخی عجائبات میں سے ہوگا اور سیاح دور دور سے اس کو دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ اس بت کی تکمیل کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ دشمن نے ملک پر حملہ کر دیا۔ طاقتور دشمن کے بارے میں یہ شہرت تھی کہ وہ سب کچھ تباہ و برباد کر کے ہر ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور سب کچھ لوٹ کر لے جاتا ہے۔ لوگوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ دشمن ان کا قیمتی بت اٹھا کر نہ لے جائیں۔ ان کے عقل مند لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ بت کے اوپر انتہائی تیز مٹی کی تہ چڑھا دی جائے، اس طرح دشمن اس کی حقیقت سے بے خبر رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ دشمن آیا اور توقع کے مطابق سب کچھ تباہ کر دیا اور علاقے کے لوگوں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑا۔ مٹی کے بت کی ان کے نزدیک چونکہ کوئی اہمیت نہ تھی، اس وجہ سے اس کو چھوڑ کر چلے گئے، اور یہ حقیقت جاننے والا کوئی بھی فرد زندہ نہ رہا کہ یہ 5 ٹن وزنی سونے کا بت ہے۔ 150 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے بعد، جبکہ بت اپنی جگہ اسی طرح نصب تھا، چینی حکام نے بت کو آثار قدیمہ میں شامل ہونے کی بنا پر چین کے دارالحکومت بیجنگ منتقل کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اسے لے جانے کے لیے کرینیں منگوائی گئیں۔ اس بھاری بھرکم بت کا اٹھانا چونکہ ایک مشکل کام تھا اور تیز بارش کی بنا پر موسم بھی خراب تھا، اس کے لیے کافی محنت کرنا پڑی۔ اس نقل و حمل کے دوران بت میں ایک جگہ سے دراڑ سی پڑ گئی اور رات کی تاریکی میں ٹارچ کی روشنی پڑی تو چمک سی پیدا ہوئی۔ لوگ حیران ہوئے کہ مٹی میں چمک کہاں سے آ گئی۔ انہوں نے مٹی کو مزید کھرچنا شروع کیا تو چمک بڑھتی گئی، اور 10 گھنٹوں کی محنت کے بعد جب ساری مٹی جھڑی تو ایک حیران کن منظر سامنے تھا۔ 200 کلو وزنی سونے کا بت ان کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ مٹی کے بت کے نیچے سونے کا بت برآمد ہوا ہے۔ اعلیٰ حکام نے فوراً اس کو دارالحکومت منتقل کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اسے بیجنگ کے عجائب گھر میں منتقل کر دیا گیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بت آج بھی چین میں موجود ہے۔ اس پر اس کی پوری تاریخ رقم ہے، اور یہ چینی کہاوت بھی لکھی ہوئی ہے کہ مٹی کے اندر بھی سونا ہوتا ہے۔ جس طرح مٹی کے نیچے سے سونا دریافت ہوا، بالکل اسی طرح ہر انسان کے اندر صلاحیتوں کے خزانے ہیں۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، لوگ صلاحیتوں کی کانیں ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، لیکن ان صلاحیتوں پر مٹی کا لیپ ہے۔ کہیں گناہوں کا لیپ ہے، کہیں خواہشات کی لپائی ہے، کہیں ماحول کی مٹی چڑھی ہوئی ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو تمام فطری صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، لیکن والدین، معاشرہ، ماحول اور گناہ اس کی فطری صلاحیتوں کو مسخ کر کے گویا مٹی چڑھا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو یہودی، عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا اپنی فطری صلاحیتوں پر چڑھی منو وزنی مٹی کو جھاڑیے، گناہوں سے توبہ کیجیے، سستی، کاہلی، بے اعتمادی اور احساس کمتری کے خول خود پر سے اتار پھینکیے، اور دنیا و آخرت کے اعتبار سے کامیاب ترین انسان بن جائیے۔ یقین کیجیے، آپ ہیرے اور جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہیں اگر آپ خود کو پہچان لیں۔